سورہ زمر یہ مکی صورت ہے، لیکن مکی زندگی کا ابتدائی دور ہے۔ تو مشرکین مکہ کے وہی باطل عقیدے جو ہیں ان کی تردید ہے، اور کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول اگر نہیں کرتے تو انہیں قیامت میں بدترین سزاؤں کا سامنا ہوگا۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی اس صورت میں کہ وہ کسی اور ملک میں ہجرت کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا۔ اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ یاد رکھو کہ خالص بندگی اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کی بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہوا ہو۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے ایک اور زبردست اقتدار کا مالک۔ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن میں لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے۔ 8 جوڑے جو ہم نے سورہ الانعام میں پڑھے تھے، مراد ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ نر اور مادہ ملا کر 8 جوڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو۔ 3 اندھیریاں اللہ پاک نے ذکر کی جس کے اندر بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ ایک اندھیری پیٹ کی ہے، دوسری رحم کی ہے جس رحم میں وہ بچہ پلتا ہے، اور تیسری وہ جھلی ہوتی ہے جس جھلی کے اندر اللہ نے اس کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 تہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور اگر بناوٹ کے مرحلوں میں دیکھا جائے تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر خون، اور پھر لوتھڑا، اور پھر ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ ساری تفصیل سورہ حج میں، سورہ مومنون میں اللہ پاک نے بتائی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تخلیق کے مراحل طے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے۔ اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے ساتھ شریک گھڑ لیتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ بیماری میں اللہ کو پکارا، پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی تو پھر انسان کہنے لگتا ہے کہ بھئی فلانی جگہ سے مجھے صحت ملی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس کی فطرت ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، یقیناً تم دوزخ میں شامل ہونے والے ہو۔ پھر بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو؟ کہو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ ایک شرک کرنے والا شخص اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا شخص برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ اپنے وطن میں اگر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے یا سخت مشکل ہے تو وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا نسبتاً آسان ہو۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور اگر وطن چھوڑنے سے تکلیف ہو تو اس پر صبر کرو۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ کیونکہ وطن چھوڑنا آسان بات نہیں ہے تو اس لیے صبر کا کہا گیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا فرمانبردار میں بنوں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اب جیسے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے فرمانبردار آپ بنے، اسی طریقے سے جو بھی کوئی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ خود اس بات پر عمل کر کے دکھائے۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے، یعنی سب چیزیں کھو جائیں گی قیامت میں تو یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا ہے کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگیں، طاغوت یعنی شیطان، شیطانی طاقتیں، یعنی جو اس بات سے بچتے ہیں طاغوت کی عبادت سے، اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے۔ لہٰذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی بہترین بات ایمان کی، اللہ کی، قرآن کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اس کو بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بتایا غرف من فوقہا غرف مبنیہ، کہ اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، یعنی اونچے اونچے محل ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طعاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، یعنی زمین کی تہوں میں جو سوتے پھوٹتے ہیں، یعنی جو اللہ پاک نے اندر ذخیرے رکھے ہیں، اللہ وہاں تک پانی کو پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ہم نے پرو دیا۔ دریاؤں کا اور ندی نالوں کا پانی جب بہہ بہہ کے جاتا ہے پگھل پگھل کے پہاڑوں سے برف، تو جو چشمے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کی تہوں میں انہیں سمو دیتے ہیں۔ پھر اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں،
پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو تم انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی بربادی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنے دل سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کی کوئی بات ان پر اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ شخص اور وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ نے کھول دیا ہو اور اللہ نے ایسا نور اس کے سینے میں عطا کیا کہ وہ اس کی روشنی جو اس کے پروردگار نے اسے دی ہے اس کی روشنی میں آ چکا ہے، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک صورت کے مضمون دوسری صورت سے ملتے ہیں۔ ایسا ہے قرآن پاک میں کہ اگر کوئی پورا قرآن نہ بھی پڑھے، کوئی ایک صورت بھی سمجھ کے پڑھ لے تو وہی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہر صورت میں ملتے جلتے مضامین اللہ پاک نے دیے ہیں، کوئی شخص کہیں سے بھی قرآن کو کھولے اس کو ہدایت مل جائے۔ ایسے ہماری بکس ہوتی ہیں نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیپٹر جو ہے وہ ایک چیپٹر میں جو بات ہوتی ہے نیکسٹ چیپٹر میں اگلی بات ہوتی ہے، اس سے اگلے چیپٹر میں اگلی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کتاب میں سے کوئی ایک چیپٹر پڑھ لے تو ہمیں پوری کتاب کے بارے میں سمجھ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پاک کے مضامین کی تکرار ہے، بار بار مضامین وہی آتے ہیں، ایک بھی صورت کوئی سمجھ کے پڑھ لے تو وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یا کسی غیر مسلم نے قرآن پاک کا کوئی ایک حصہ سنا تو وہ اس ایک حصے میں وہ ساری باتوں کے جواب اس کو مل جاتے ہیں جو کہ اس کے دل میں ہوتے ہیں یا اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بار بار جو مضامین کی تکرار ہے، ملتے جلتے جو مضامین ہیں، یہ ہم نے ایسے اس لیے نازل کی ہیں کہ اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی کھالیں اس سے کانپ اٹھتی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یعنی جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو کھالیں کانپ جاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا رعب ہوتا ہے۔ پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے کی تاثیر ہے کہ جب تلاوت سنی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو سمجھنے والے لوگ جو ہیں ان پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ جب ہی ہوتا ہے جب دل نرم ہو چکے ہوتے ہیں اور دل میں اللہ کی ہدایت کی روشنی آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا۔ کہ ایسے خوفناک پہلو کی منظر کشی کی ہے کہ عذاب جو اللہ کا ہوگا وہ انسان کے جب چہرے کو لگے گا، آگ جب چہرے کو لگے گی تو انسان چاہے گا اپنے چہرے کو چہرے سے ہٹانا چاہے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے تھے تو ممکن نہیں ہوگا انسان کے لیے کہ وہ اپنے چہرے سے عذاب کو روک سکے، تو بلکہ وہ کیا کرے گا کہ چہرے ہی کو ڈھال بنا لے گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیاوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من عذاب جہنم، آمین ثم آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی خاطر ہر قسم کی مثالیں بیان کر دیں۔ کوئی مثال ایسی ہے جو اللہ نے نہ بیان کی ہو اپنے قرآن میں؟ کوئی ہدایت کا راستہ، کوئی مثال جو انسان کی اپنی ذات سے ہو یا باہر سے ہو یا تخلیق کائنات سے ہو یا ارد گرد کی چیزوں سے، نعمتوں سے، تکلیفوں سے، ساری پچھلی قوموں سے کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو اللہ نے چھوڑی ہو، سب بیان کر دیں تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اگر کوئی
زبان کا ماہر ہے تو وہ قرآن پاک کی زبان سے سبق حاصل کر لیتا ہے. اگر کوئی شاعری کا ماہر ہے تو اسے قرآن پاک کی الفاظ کی چاشنی جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی سر اور ساز کا بھی ماہر ہے، موسیقی کا بھی ماہر ہے، اس کو بھی قرآن پاک کی آیات سے ایسا ردم ملتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس سے پیاری موسیقی کوئی ہو نہیں سکتی. اور اگر کوئی سائنس کا ماہر ہے اسے سائنس کے مضامین مل جائیں گے، کوئی علم فلکیات اور علم کیمسٹری اور کوئی علم ارضیات اور کوئی جو ہے فقہ کا، قانون کا، حتیٰ کہ کوئی حساب کا بھی ماہر ہے نا، الجبرے اور جیومیٹری کا بھی ماہر ہے، اس کو بھی قرآن پاک سے اس کے اصول مل جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر قسم کی مثالیں دے دی ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل، اللہ نے ایک مثال دی ہے. ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچ تان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہے. کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک غلام کے کئی مالک ہوں، ہر مالک اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر مالک اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ ان سب کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے کہ کس کا کام کرے اور کس کو راضی کرے اور کس کو نہ کرے. اور ایک غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے اس مالک کی طرف رجوع کرتا ہے. تو کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی جس کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی مالک مطلب ایک ہی رب ہے، وہ اپنے رب کی طرف سارا کا سارا جو ہے جھکا ہوا ہے، وہ اور جس نے بہت سے رب بنائے ہوں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کی لیے ساری تعریف ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے. انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی موت آپ کو بھی آنی ہے اور بے شک ان کو بھی موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اور پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور پھر تم سب کو اور اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے. کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ سچی بات لے کر آئیں اور خود بھی اس کو سچ مانیں وہ متقی ہیں، ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے. یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ، تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ دے، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب ان کو عطا فرمائے. اے پیغمبر، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے پیغمبر، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں، اور جسے اللہ راہ راست پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں. کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو قل حسبی اللہ، کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا. اے پیغمبر، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے
تم پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ نیند کی جو حالت ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نیند کے حالت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب کی روحوں کو اپنے پاس لے جاتا ہے۔ پھر جن کا فیصلہ ہو گیا ہوتا ہے نا موت کا، جن کے لیے اللہ پاک نے موت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، وہ روحیں اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو گویا نیند کی جو حالت ہے وہ بھی تھوڑی موت سے مشابہ ہے، کہ موت سے ملتی جلتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سائنس جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی اس کو بھی ڈیفائن نہیں کر پائی ہے ابھی تک کہ کیا چیز ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ ایگزیکٹ بتا دے کہ میں ایگزیکٹ اپنے منٹ اور سیکنڈ بتا دے کہ میں کس وقت سویا، یعنی مجھے کس وقت نیند آئی، وہ نہیں بتا سکتا۔ سونے کے لیے لیٹ تو جاتے ہیں لیکن نیند نے کس وقت اس کو گھیرا وہ ایگزیکٹ وقت آدمی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی یعنی ایسی حالت ہے، اس حالت کو موت سے مشابہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے کہ انسان موت جیسے مردہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں سنتا، اسی طرح بعض اوقات گہری نیند میں انسان بھی کچھ بھی نہیں سنتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو اپنے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب تک اس کی مدت ہوتی ہے اسے پھر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اس بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہوتی ہے جو سونے اور جاگنے کی دعائیں ہیں، کیونکہ دعا کا جو ترجمہ ہے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو یہ لفظ نہیں ہے کہ میں سوتا اور جاگتا ہوں، اس لفظ آیا اموتو، اللہ کے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں، و احیا اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ تو جب بندہ جاگتا ہے صبح جاگنے کے وقت جو دعا سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے اس میں بھی زندگی اور موت کا لفظ آیا، نیند کا اور جاگنے کا لفظ نہیں آیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تعریف تمام کی تمام اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد دوبارہ زندگی دے دی اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا ہماری نیند جو ہے وہ بھی ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے روحیں چلی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن کی ابھی زندگی ہوتی ہے ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ سمجھیں کہ ایک کرنٹ سا ہے جیسے ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس پاور ہاؤس سے تمام جو اس کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں آگے کنیکشن، ان کنیکشن میں پاور آ رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ایک سوئچ لگا دیا جاتا ہے اس کو آف کر دیا جاتا ہے تو کرنٹ تو ہوتا ہے پیچھے لیکن سوئچ آف ہے، تو اس لیے لائٹ نہیں جل سکتی۔ اب جب آپ سوئچ کو آن کرتے ہیں تو لائٹ جل جاتی ہے۔ تو یہی چیز ہے انسان کی نیند کا یہ حال ہے کہ اس کے اندر زندگی کا کرنٹ تو ہوتا ہے لیکن سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو وہ کرنٹ دوبارہ سے انسان کو زندہ کر کے صبح کو نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ اچھی خاصی اس پر تحقیق ہو چکی ہے اور اس پر بحثیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کی جو حالت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، یہ جو قرآن نے بتایا ہے بس اتنا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر سائنس اس کے اوپر کوئی خاص کام نہیں کر سکی۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاء،
بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گھڑ رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی جو مشرک ہیں، ایک اللہ کی جب بات ہوتی تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے بدعتیں اپنائی ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، جب بھی ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں تنگی سی آ جاتی ہے کہ کیا بس صرف ایک ہی اللہ کو پکارا جائے؟ یہ جو دوسرے ہمارے اتنے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ولی بنا لیے ہیں اور کوئی ہم نے پیر بنا لیے ہیں اور کچھ بنا لیے ہیں، جو ہمارے سفارشی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہ یہ تو بزرگ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، یہ ولی اور یہ سفارشی تو ہماری سفارشیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ تک لے کے جاتے ہیں۔ ان باتوں سے ان کو بھی بیزاری ہوتی ہے کہ ایک اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے۔ یہی بات ان مکہ والوں کا حال تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر دینے لگیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ آج جن چیزوں کی خاطر اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں، اقتدار کی خاطر کسی نے چھوڑا، کسی نے اولاد کی خاطر، کسی نے مال کی خاطر، کسی نے عہدے کی خاطر، کسی نے دنیا کے ناز و نعم کی خاطر اللہ کو چھوڑا، کل کو جب عذاب دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی جن کا ان کے گمان بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ بات ابھی جو ہوئی پہلے کہ شفا کے بارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جو شفا کا دوسرے طبیب کو حوالہ دے دیا، تو یہاں پر ہمارا بھی یہ حال ہے کہ جب ہم کوئی چیز کما لیتے ہیں، کوئی چیز بنا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ فن آتا ہے، میں اس چیز کا ماہر ہوں، یا اپنی اولاد کی طرف یا اپنی طرف یا جو بھی کوئی کمال جس میں ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ جی یہ کام اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہوتا نہیں ہے، جب ہم کر دیتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہنر کی وجہ سے یہ ہمیں ملا ہے۔ تو جو بھی کمال انسان کو ملے، جو بھی نعمت ملے، اس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ پاک نے یہ مجھے سکھا دیا، اللہ پاک کی مہربانی سے یہ مجھ پر فضل ہو گیا، اللہ پاک نے یہ چیز مجھے عطا کر دی۔ تو سب چیزیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے، بلکہ کہ اگر عبادت بھی کریں تو اللہ پاک سے کی جائے۔ کہ جیسے مجھے اپنی امی کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ہماری امی ہمیشہ بغیر الارم کے اٹھ جایا کرتی تھیں، ہول لائف انہوں نے کبھی الارم نہیں لگایا تھا، اس کا گھڑی کا کبھی الارم نہیں لگایا تھا۔ تو وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے 2 بجے اٹھا دیا، اللہ پاک نے مجھے 2:30 بجے اٹھا دیا، تو میں نے نفل پڑھ لیے، میں نے یہ کر لیا۔ تو اب ہم اپنے ابو کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اٹھا دیتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں، اللہ پاک کروا دیتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ نہیں انداز بنا، ہم لوگ نہیں ابھی تک ایسا کہتے، بس ایسا عادت ہی نہیں بن رہی کہ کبھی کہے کہ اللہ پاک نے یہ کر دیا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے،
تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ یاد رہتا ہے، انسان کو تکبر نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کیا۔ آگے ہے آیت نمبر 50، یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہنر سے ہمیں ملا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کام ان کے نہیں آیا جو انہوں نے کمائی کی تھی، اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں۔ اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ساری زندگی کفر، شرک یا گناہوں میں گزاری ہو، اب اس کو اب ہدایت مل گئی زندگی کے آخری ایام میں یا کافی سالوں کے بعد، تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جن کی پچھلی زندگی گناہوں میں گزری ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ پاک نے یا عبادی کہا، اے میرے بندو، محبت سے پکارا ہے، بس اللہ کی طرف کوئی آ جائے، اللہ پاک اس کا ایسا استقبال کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچھڑے ہوئے کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین، محبت سے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ تم اس کی طرف آؤ تو صحیح، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، مثال آپ نے دی کہ جیسے کوئی شخص ہو صحرا میں سفر کر رہا ہو اور صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اگر انسان کے پاس پانی نہ ہو تو بھٹکتا ہوا وہ پیاسا ہی مر جاتا۔ تو اس شخص نے اپنی سواری پر پانی اور اپنا کچھ توشہ کھانا رکھا ہو اور بعد میں سفر کے دوران اس کی سواری اس سے کھو جائے، اب وہ صحرا میں شدت پیاس اور شدت بھوک سے ڈھونڈ رہا ہے اپنی سواری کو، دائیں بائیں جاتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کی سواری نہیں ملتی۔ تو صحرا میں ایسے حالت میں عالم میں موت یقینی ہے، کیونکہ انسان راستہ کھو جائے تو راستے وہاں ملتے نہیں، وہاں سڑکیں نہیں ہوتی ہیں، تو راستہ ملتا نہیں ہے اور بھٹک جاتا ہے انسان۔ تو اب جب اس نے دیکھا کہ سواری گم ہو گئی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی سواری پر تھا، سواری کہیں چلی گئی، تو اب وہ مایوس ہو کر اپنی موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے کہ اب تو مجھے موت آئی ہی آئی۔ تو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے، تو وہ مایوس، زندگی سے مایوس شخص جب اچانک اپنی سواری کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو خوشی سے اتنا وہ بوکھلا جاتا ہے کہ زبان سے اس کے الفاظ جو ہیں وہ ترتیب سے نہیں نکلتے، وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے، ایسے بولتا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ شکر ادا کرنے میں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں الفاظ کو الٹ بول جاتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی الفاظ نہیں اس کے سیدھے نکلتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ خوشی سے جو ایسے کھل اٹھتا ہے اور ایسے الفاظ سے بولتا ہے، تو اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو جو کہ سواری جب اس کو ملتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو سامنے دیکھتے ہوئے خوشی سے چلا اٹھتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتے، بس اللہ چاہتے قدم بڑھاؤ، آؤ تو صحیح، اللہ
کی طرف ایک قدم چل کر آؤ، اللہ 2 قدم بڑھتا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اپنے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اپنی باہیں پھیلا دیتا ہے، اللہ استقبال کرتا ہے اپنے بندے کا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس توبہ سچی ہونی چاہیے۔ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو ندامت ہو، اپنے گناہوں پر پشیمانی ہو۔ دوسری یہ کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں آئندہ گناہوں کی زندگی چھوڑ دوں گا۔ تیسرا یہ کہ وہ پھر ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اب اس کے بعد یہ سچی توبہ کر لی، دل میں کوئی خیال نہیں ہے گناہ کرنے کا، لیکن بعد میں پھر بشری تقاضوں سے ہو جائے، پھر توبہ کر لی جائے، اس کو رینیو کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اپنے پروردگار سے لو لگاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا، یعنی بجائے اس کے کہ یہ دن آنے میں ایسے پچھتاووں کے جملے بولنے پڑے تو پہلے ہی ہدایت قبول کر لو۔ یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہدایت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ میری آیتیں تو تمہارے پاس پہلے آ چکی تھیں، پھر تم نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گئے اور کافروں میں تم شامل رہے۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ آیت نمبر ہے 62۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے، سارے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں۔ کہہ دو کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وحی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، لہٰذا اس کی بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ وہ رب جس نے یہ سارا کچھ ان کو عنایت کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جیسے 2 پلیٹیں ہوں اور 2 پلیٹوں کو ہم اپنے ہاتھوں میں آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ پاک ساری کی ساری زمین کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لے گا اور آسمانوں کو ایسے لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا لے گا جیسے کاغذوں کا کوئی رول ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس روز ساری کی ساری بادشاہی اس کے قبضے میں ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں، اس میں انسان، جانور، چرند پرند سب شامل ہیں، وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، یعنی جس کو اللہ چاہے گا بس وہ زندہ رہے گا۔ پھر دوسری بار پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یعنی جن کو اللہ چاہے گا، اس سے مراد وہ فرشتے ہوں گے۔ جو فرشتے جو ہیں وہ پہلی بار میں اس طریقے سے ان پر موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر سب کے سب
دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے لوگ پل بھر میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف دیکھنے لگیں گے. وہ زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. یعنی جو لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ کتاب سامنے رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا. یعنی سمجھیں کہ عدالت لگ رہی ہے، عدالت میں سارے انتظامات ہو رہے ہیں، ترازو رکھ دی جائے گی، میزان رکھ دی جائے گی، کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء کو حاضر کیا جائے گا، گواہوں کو حاضر کیا جائے گا اور لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں ہانکا جائے گا. زمر، یہ سورت کا نام ہے نا زمر. تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، زمر گروہ کو کہتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کافروں کے گروہ بنائے جائیں گے تو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا. جیسے انسان اپنے مویشیوں کو ہانکتا ہے ایسے فرشتے ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا، اور جہنم کے محافظ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، وہ تمہارے پاس تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر نہیں سناتے تھے؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور انہوں نے تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار نہیں کیا تھا؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کیوں نہیں، بے شک آئے تھے لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی. یعنی ایک اور حجت قائم کی جائے گی. جہنم کے داروغے، مالک ہے جہنم کے داروغے کا نام، داروغوں کا جو سردار ہے ان کا نام ہے مالک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تھی تو مختلف جگہوں سے آپ کو گزارا تھا، تو جہنم کے داروغے کو، مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انتہائی سختی ان کے چہرے پر ہے اور اتنی سنجیدگی ان کے چہرے پر ہے. تمام فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرا کر استقبال کیا تھا، لیکن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اور سلام مسکرا کر نہیں کیا تھا، سنجیدگی سے رہے تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مالک ہیں، جہنم کے داروغے ہیں، داروغوں کے سردار ہیں. جب سے اللہ نے ان کو جہنم کا داروغہ بنایا ہے اس وقت سے لے کر یہ کبھی مسکرائے نہیں، کیونکہ وہ عذاب کو جانتے ہیں کہ عذاب کیسا ہے. تو اور بھی نگران ہیں نا، بڑے یہ ہیں، ان کے نیچے اور بھی نگران ہیں. تو جس گروہ کو ڈالا جائے گا تو جو جہنم کے داروغے ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیوں ڈالا جا رہا ہے تمہیں جہنم؟ کیا تمہیں اتنے سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے کوئی آیا نہیں تھا؟ رسول نہیں آئے تھے کہ اتنی سخت سزا سے بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تمہارے لیے کیے تھے؟ تو وہ مان جائیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پھر وہ انہیں کہیں گے کہ چلو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیونکہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں. اور آیت نمبر 73 میں جنتیوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ پاک. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جنتیوں کا معاملہ کیا کہ انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں کو بھی ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، مختلف نیکیوں کی درجہ بندی کی جائے گی اور ان کے مختلف گروہ بنائے جائیں گے. ان کو جنتوں کی طرف جب لایا جائے گا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب ان کو وہاں لایا جائے گا اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے جنت کے. وقال لهم خزنتہا سلام علیکم، تو ان کے جو داروغے ہوں گے، جنتیوں کے جو نگران ہوں گے جنت کے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طب تم، خوب ہو، خوبی ہے، خوب رہے آپ لوگ.
فَادْخُلُوهَا خالدین، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جائیے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے، جنتی کہیں گے، تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اللهم اجعلنا منهم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، آمین ثم آمین۔ وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی فرشتے بھی اس وقت جب یہ سارا نظام جنتیوں کا اور جہنمیوں کا ہو جائے گا تو تسبیح حمد کس کی جائے گی؟ جنتی بھی اللہ کی حمد کریں گے اور فرشتے بھی اللہ کی حمد کریں گے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ سورہ زمر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔